اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، میرے بھائیوں بہنوں، ہم وطنوں، جہاں جہاں میری آواز جس کنٹریز میں اس ویڈیو کلپس کے ذریعے پہنچتی ہے اور ان باشندوں کا تعلق پاکستان سے ہے، تو ابتدائی میں وطن عزیز پاکستان کی جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس دن کی بذات خود اگر عظمت تو دیکھا جائے تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ تمام ہفتے کے ایام کا سردار ہے دن یہ یوم جمعہ۔ پھر جشن آزادی نے آ کر یوم جمعہ کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خوشی کا دن آج شیعان آل محمد کے لیے ہے، پنجتن کی وہ جیت، پنجتن کی وہ خوشی اور دشمنوں کی ذلت و رسوائی، یوں کہوں کہ آل محمد کی خصوصاً پنجتن پاک کی یہ وہ جیت ہے جو تیروں تلواروں سے حاصل نہیں ہوئی، جوانوں کی جوان مردی سے نہیں، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر کائنات اور ان کی اولاد کی فقط اور فقط صداقت اور جو ہے حقیقت اور عظمت کے ذریعے پنجتن پاک کو یہ عید اور یہ خوشی اور یہ جیت حاصل ہوئی۔ جی ہاں، کوئی اور موقع نہیں، کوئی اور دن نہیں، میں عید مباہلہ کی ہی بات کر رہا ہوں کہ وہ دن کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقط اور فقط اہل خانہ کو دیکھ کر اہل نجران کے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ عزیزان من، 2 جملے بہتر جانتا ہوں کہ اپنے وطن کی عظمت کے لیے بھی بیان کرتا چلوں۔ ہاں عزیزان من، اگر آزاد وطن کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو آج کل ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد وطن کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ جی عزیزان، آزاد وطن کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو اسرائیل اور فلسطین کے باشندوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد وطن کی اہمیت اور قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ جی معزز سامعین، آزاد وطن کی اہمیت اگر سمجھنا ہے تو کشمیر کے نہتے مسلمانوں سے پوچھیے کہ ایک آزاد وطن کی عظمت و اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آزاد اور خود مختار وطن ہمیں عطا کیا کہ جس میں ہمیں نہ عقیدے کی کوئی قید ہے، نہ عبادت کی کوئی قید ہے، اور نہ ہی کوئی اور قید ہے کہ جس قید کو ہم جو ہے کوس کوس کر اپنی زندگی بسر کریں۔ پروردگار کے کروڑوں احسان ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں۔ ہاں، مگر اس کو بھی درگزر نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے کچھ باشندے، کچھ کرپٹ سیاستدان، کچھ کرپٹ لوگ، کچھ کرپٹ عوام پاکستان کی قدر و منزلت میں ایک سیاہ داغ کے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے وطن عزیز کے باشندوں سے، اپنے وطن عزیز کے کارندوں سے، اپنے وطن عزیز کے محافظوں سے مایوس نہیں ہیں۔ ہم پھر بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمیں یہ آزاد وطن دیا تھا اپنے بزرگوں کی محنت سے، ایسے ہی ایک دن ایک ایسا بزرگ پیدا ہوگا کہ جو ہمارے وطن عزیز کو جیسے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے خواب نے ہمیں آزاد کر کے دیا تھا، اللہ ہمیں ایک دن ایسا بزرگ دے گا کہ جو اس ملک کو اس طریقے سے چلائے گا کہ خوشحالی دوبارہ بحال ہوگی۔ مزید طویل نہ کرتے ہوئے اپنے گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ آج جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ ہے مباہلہ۔ بذات خود مباہلہ جو ہے لعن و طعن کو کرنے کو کہا جاتا ہے، عربی کا یہ لفظ ہے،
اور پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ دنیا میں پھیلانا چاہی تو نجران کے عیسائیوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے یکتا پروردگار کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا پیغام حق لے کر دنیا میں آیا ہوں۔ مختصراً عرض کروں کہ پھر ان نجرانیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط ملنے کے بعد ایک میٹنگ جو ہے بلوائی اور وہاں اسلام کے متعلق ڈسکشن کی۔ ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا ابھی ان میں سے تقریباً مختلف روایات کے مطابق بعض نے 40 لکھیں، بعض نے 70، کم و بیش افراد کی تعداد ہے۔ البتہ وہ لوگ تیار ہو کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے تشریف لائے، اور جب ان کے آنے کا انداز اس طرح تھا کہ اہل مدینہ نے کہا کہ ما رأینا اجمل من هذا الناس، کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم نے خوبصورت قافلہ کاروان ہم نے نہیں دیکھا، کہ اتنے جو ہے قدر و منزلت، عظمت و حیثیت سے وہ آ رہے تھے کہ وہ آتے ہوئے بہترین لباس انہوں نے زیب و تن کیا، سونے چاندی کے زیورات انہوں نے زیب تن کیا، اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لائے۔ انہیں مسجد نبوی میں لایا گیا، 3 دن تک ان کی جو ہے ضیافت کی گئی، مہمان نوازی کی گئی۔ ہاں، مہمان نوازی فقط کھانے پینے کی نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ اسلام پر نہیں تھے، وہ 3 دن اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادات انجام دیتے رہے۔ جب جب ان کی نمازوں کا، جب ان کی عبادتوں کا وقت آتا رہا، وہ جو ہے اپنے ایک سسٹم کے تحت جو ان کے ہاں رائج تھا اس کے تحت جو ہے وہ عبادت انجام دیتے رہے۔ اور ایک چند مسلمانوں کا گروہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں وہ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت سر انجام دے رہے ہیں، تو چند مسلمانوں کو وہ ناگوار گزرا۔ جب انہوں نے منع کرنا چاہا تو رحمت للعالمین رسول نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سرزنش فرمائی اور کہا کہ وہ آزاد ہیں، انہیں آپ اپنے عقیدے کے مطابق عبادت انجام دینے دیں۔ المختصر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم نے جناب عیسیٰ کے بعد آنے والے جو نبی ہیں یا جو نبی ہے اس میں جو خوبیاں ہم نے پڑھی ہیں وہ تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قطعاً جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جھٹلاتا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے جو ہے نبی ہیں، اور وہ اس کی زمین میں اس کا ایک خلیفہ بن کر تشریف لائے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اے محمد، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ تھا جبکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، ہم اسے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی دلیل ان کے سامنے رکھی کہ وہ ان کے عقل اور ان کا علم و شعور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ جناب محمد مصطفیٰ جو علم الہی کا پیکر ہیں، انہوں نے جناب محمد نے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے دلیل فقط اور فقط بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے تو پھر آپ جناب آدم علیہ السلام کے لیے کیا کہیں گے کہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے؟ وہ سب کے سب حواس باختہ ہو کر، خاموش ہو کر، سر تسلیم خم کر کے کھڑے رہے، لیکن ان کی جہالت نے پھر بھی جواب نہ دیا اور انہوں نے جناب محمد مصطفیٰ کی بات کو ماننے کو انکار کر دیا۔ پھر آخری حل یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اے محمد، اگر علم آنے کے بعد بھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ علم آنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹے بلائیں، ہم اپنے بیٹے بلائیں گے، آپ اپنی عورتیں بلائیں، ہم اپنی عورتیں بلائیں گے، آپ اپنے
نفس کی جمع ہے کہ آپ اپنے نفس بلائیں اور ہم اپنے نفس بلائیں گے۔ جی عزیزان من، پھر تاریخ نے دیکھا کہ عظمت الہی کا پیکر بن کر جو ہے عصمت کا پیکر بن کر حق و صداقت کا پیکر بن کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 4 ان ہستیوں کے ساتھ کہ جن ہستیوں کو فقط دیکھ کر عیسائیوں کے حواس باختہ ہو گئے تھے، جن کو دیکھ کر ان کی عقلیں طاق پڑ گئی تھیں، ان کی عقلیں مدہوش ہو گئی تھیں، جن کے عقل و شعور نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کہ جناب محمد مصطفیٰ نے وحی الہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس انداز سے آپ تشریف لائے میدان میں کہ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام ہیں اور آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے آپ کا نواسا جناب امام حسن علیہ السلام ہیں، آپ کے پیچھے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، اور آخر میں جناب علی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ پس جب ان کے آنے کا یہ انداز دیکھا تو ان پادریوں نے بلکہ یہ آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ عمدہ لباس پہن کر بڑا گروہ لے کر اگر ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہمارے پاس مباہلے کے لیے آتے ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں۔ یہ چونکہ سرداروں اور جو ہے حکمرانوں کا انداز ہوتا ہے، لیکن اگر محمد چند اپنے خاص لوگوں کے ساتھ سادگی کے ساتھ تشریف لائیں تو یہی انبیاء کا طریقہ ہے جو اس کی حق اور صداقت پر گواہی ہوگی۔ تو عزیزان من، اس انداز سے تشریف لائے کہ ان پادریوں نے دیکھا، ان میں سے ایک بڑے پادری نے کہا کہ مجھے قسم ہے خدا کی، میں آج وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اس جبل کو اپنی جگہ سے ہٹا دو تو مجھے خدا کی قسم ہے وہ جبل اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ پھر ایک پادری نے کہا کہ خبردار، آپ لوگ ان سے مباہلہ مت کیجیے گا کہ اگر ان لوگوں نے آپ کے اوپر لعنت کر دی تو قیامت تک کے لیے جو ہے نجرانیوں میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، ہماری نسل تک ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزان من، پس ہوا یہ کہ ان سب نے جو ہے مباہلے کا انکار کر دیا۔ عزیزان من، یہاں ایک نقطے کی میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بیٹی سمجھتے ہوئے ساتھ لے گئے تھے، اور جناب علی علیہ السلام کو اپنا کزن سمجھ کے ساتھ لے گئے تھے، اور جناب حسنین کو اپنا نواسا سمجھ کر ساتھ لے گئے تھے۔ نہیں عزیزان من، قطعاً یہ نہیں ہے، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر اور حق و صداقت کی گواہی کے لیے اگر کوئی ہستیاں ہو سکتی ہیں تو فقط پنجتن کی ذات ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے ان ہستیوں کو ساتھ لے جا کر کائنات والوں کو بتا دیا کہ ان جیسا سچا نہ کائنات میں کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ لیکن عزیزان من، ایک نقطہ میں جو ہے دھڑکتے ہوئے دل سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ وقت کے عیسائی تھے، نجرانی تھے، کہ جس نے عظمت سیدہ کو سمجھ کر، عظمت آل محمد کو سمجھ کر جو ہے مباہلے کا انکار کر دیا اور لعنت کو اپنے اوپر پڑنے سے بچا دیا۔ لیکن قسمت چند ان بدبخت مسلمانوں کی کہ عیسائیوں نے اور نجرانیوں نے آتے دیکھ کر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صداقت کو قبول کر لیا تھا، لیکن وقت کے چند بدبخت مسلمانوں کے سامنے سیدہ کھڑی رہی لیکن ان کو جھٹلایا گیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے سچے گھرانے کے صدقے میں اللہ ہمارے ملک کو، ہماری سرزمین کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، دشمن کی نظروں سے دور رکھے، خوشحالی بحال فرمائے، اور جن جن مومنین کی جو شرعی حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔